اتوار سے وادی کشمیر میں برف باری جاری ہے اور اس وقت بھی سری نگر اور جو جنوبی کشمیر ہے وہاں تازہ برف باری شروع ہو گئی ہے اور برف باری کی وجہ سے وادی کشمیر میں خاص طر جو دیہی علاقے ہیں وہاں بجلی کے مشکلات کھڑے ہو گئے ہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو اس ضمن میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں سپر انجینئر پی ڈی ٹی ولی محمد میر صاحب، ان سے ہم جانیں گے کیا ہے بجلی کی صورتحال۔ سر آپ کا خیر مقدم ہے ای ٹی وی بھارت میں۔ السلام علیکم۔ تو سر یہ بتائے ہمیں جو برف باری ہوگی کتنا مطلب جو بجلی کا کرائسس کھڑا ہو گیا وادی کشمیر میں، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ فرد صاحب، میں آپ کی وسعت سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو برف باری ہے تو ایک قدرتی آفت ہوتی ہے، اس میں کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس سال اللہ کی مدد سے ہم پرو ایکٹیو رہے ہیں۔ ہم نے بہت سی وقت پر ہم نے درختوں کی شاخ تراشی کی، جو لائنیں تھیں ان کو ٹھیک کیا، کہیں مرمت بھی کر لی۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کل بھی برف ہو رہی تو پھر بھی ہمارا سسٹم ٹھیک ہی چل رہا تھا سب کچھ اوور آل۔ آج جو برف باری ہو رہی ہے تو ہمارے جو سری نگر ہماری ٹوٹل ہے جو 33 kV لائنیں ہیں جو گریڈوں سے جاتی ہے ریسیونگ اسٹیشنوں تک، وہ 115 ہے۔ 115 میں سے ٹوٹل ابھی تک 29 آؤٹ ہے، 115 میں سے 29 آؤٹ ہے، باقی چل گئے ہیں۔ اور جو ہمارے فیڈر ہے 951، اس میں 475 ابھی آؤٹ ہے، آلموسٹ 50% آؤٹ ہے۔ اس میں پر زیادہ تر ہمارا جو پرابلم ہے ساؤتھ میں ہے، چونکہ ساؤتھ میں بہت برف باری ہوئی ہے۔ نارتھ میں بھی ہوئی ہے، سری نگر میں تھوڑی کم ہی ہے۔ تو سری نگر انشاءاللہ کمفرٹیبل ہے ہم سری نگر میں۔ جو شمالی کشمیر یعنی نارتھ کشمیر میں وہاں کیا صورت ہے؟ ابھی اس نارتھ کشمیر میں ہمارا ابھی میں گرڈ سے آیا، جو انفارمیشن ہے 200 میگا واٹ وہ لے رہے ہیں اس وقت، جبکہ وہاں نارمل وہی 300-350 میگا واٹ۔ اس کا مطلب ہے اراؤنڈ 60% وہاں پاور چل رہا ہے۔ تو لیکن ساؤتھ میں ہماری پریشانی ہے، وہاں بہت کم، تقریباً 20 میگا واٹ پاور چل رہا ہے اگینسٹ 300 میگا واٹس۔ سر چونکہ برف باری پھر سے شروع ہو گئی اور جو پیشن گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے، وہ کل بھی یعنی کل 5 تاریخ کو بھی برف باری جاری رہے گی، تو کیا رہے گی اوور بجلی کی صورت حال؟ کیونکہ بہت سے علاقوں میں آؤٹیجز کی جو خبریں آ رہی ہیں۔ فرد صاحب انشاءاللہ وی آر ریڈی۔ جب برف باری ہو رہی ہے تو اس وقت تھوڑا ہمارے آدمیوں کو تھوڑا پریشانی آتی ہے کام کرنے میں، اور جو ہی برف تھم جاتی ہے تو ہمارے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اس سال ہم نے میٹیریل بھی ایڈوانس میں کہیں کہیں ڈمپ کیا ہے، چونکہ ہمیں پریشانی ہوتی تھی میٹیریل کی، بھائی اب سینٹرل سٹور سے لانا ہے، اب پھر ٹرانزٹ کرنا ہے، پھر ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وہاں راستہ نہیں ہوتا تھا۔ اس سال جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب ہے، ہمیں ہدایت مل گئی کہ کہیں جو بھی دور افتادہ علاقے ہیں وہاں آپ ایڈوانس میں ڈمپنگ کر کے رکھو میٹیریل۔ اس سال ہم نے کیا ہے، اینڈ وی آر ہوپ فل کہ اس سال زیادہ برقی رو میں بجلی میں زیادہ پریشانی نہیں آئے گی۔ تو سر جو ٹرانسفارمرز ڈیمیج ہو گئے بہت سے علاقوں کے، تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس 33,000 کے قریب ٹرانسفارمر ہے، تو اس وقت صرف 65 ٹرانسفارمر ہمارے ڈیمیج ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنا ہم، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ تقریباً سٹی میں اربن میں ہم 24 گھنٹے کے اندر ٹرانسفارمر دیتے ہیں، اور رورل میں 48 گھنٹے، اور جو زیادہ بلائی علاقہ ہے دور دراز علاقے وہاں 2-3 دن تو لگ ہی جاتے، کیونکہ وہاں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ 65 ٹرانسفارمر آؤٹ، 33,000 میں سے 65 آؤٹ ہونا کوئی یہ زیادہ نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمارے کچھ 18,000 ٹرانسفارمر چارجڈ نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے 11 کے بھی فیڈر آف ہے۔ باقی جو ہی یہ برف تھوڑی تھم جائے گی اور اس وقت بھی ہمارے لوگ یہ کام پر ہے۔ سر جو ونٹر میں اکثر وادی میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جب ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتے تھے تو ان میں 1-2 ہفتے یا کہیں پر مہینوں بھی لگتے تھے، تو کیا کچھ نیا میکینزم ڈیوائس کیا ہے اس سال ڈپارٹمنٹ نے تاکہ جلد سے جلد وہ ٹرانسفارمر جو ڈیمیج ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کیا جائے اور بحال کیا جائے؟ ہمارے جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ڈویژنوں میں ورک شاپ ہے، ان کے لیے گورنمنٹ نے پیسہ دے دیا کہ وہاں میٹیریل رکھو، وہاں تیار جو بھی ہمارے پاس ہر ورک شاپ میں سپیئر تھے جو بھی وہ سیدھا پڑے تھے، ایک تو ہم نے ان کو ریپیئر کیا، دوسرا ہم نے یہ جو ہے بفر سٹاک خریدا، ہر کیپیسٹی کے ٹرانسفارمر ہم نے سینٹرل بفر میں رکھا ہے۔ تو اور سینٹرل جو ہمیں ایس ایس آئی یونٹ ریپیئر کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ان کے بھی کوئی پریشانی تھی، کوئی کلیمز وغیرہ تھی، وہ بھی ہم نے سیٹل کیے تھوڑے، تو وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ یعنی
थ्री टायर सिस्टम हमने रखा है। और इस साल इंशाल्लाह मुझे लगता है किसी को ये मतलब ये कोई इसमें परेशानी नहीं हुई कि मुझे लगता है 1 या 2 दिन में तो, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में दूर रफ्तार इलाकों में हमने रिपेयर किया। जब 10-10 15-15 दिन लगते थे, 8 दिन भी लगते थे, 10 दिन, तो इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। सर जो अब चूंकि विंटर चल रहा है, चलाई कलान चल रहा है, तो बर्फबारी हम मुतवक्क करेंगे इन 2 माह में, यानी फरवरी तक भी हो सकती है कभी। तो क्या प्लान रखा है आपने, क्या डिवाइस किया है अपने प्लान के, जो बर्फबारी से बिजली का बहरान यहाँ पैदा होता है तो उससे निपटा जाए? इसमें जैसे एक तो हमें मैन एंड मशीनरी एंड मटेरियल, मतलब फरज साहब हमने पूरा जो मटेरियल है, मटेरियल हमने, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि हमने डंप किए हैं मटेरियल। मैं लोगों को भी, अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह जो भी है फील्ड में, उनको भी मुतहरिक किया है। और जो हमारे इस वक्त मशीनरी है, जैसे हमने क्रेन्स पिछले 1-2 साल से क्रेन्स इंट्रोड्यूस किए, इस साल भी हम खरीद रहे हैं, कुछ क्रेन्स आ रहे हैं हमारे पास। उससे हमारा बहुत टाइम बच जाता है। जहाँ 10 आदमी लगते हैं वहाँ क्रेन आधा घंटा देता है। तो इंशाल्लाह वी आर रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ SC PDD वली मोहम्मद मीर साहब। तो उनका यही कहना है कि इस साल अगर बर्फबारी भी होगी, लेकिन जो प्लान डिवाइस किया है PDD ने, महकमे ने, तो उससे लोगों को ज़्यादा बिजली की मुश्किलात पेश नहीं आएंगे। मीर फरहत, ETV भारत, श्रीनगर।